وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جب شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو ایک ہی حکم نہیں آ گیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے۔ اس کے لیے مرحلہ وار پہلے ایک حکم، پھر دوسرا، پھر تیسرا آیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ شراب کو اللہ تعالیٰ نے مرحلہ وار کیوں حرام قرار دیا، یکسر کیوں نہیں کر دیا؟ سوال اٹھتا ہے۔ اس کا جواب ان آیات میں مل جاتا ہے جو آیات اس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا یہ حکم، قرآن کا یہ ارشاد، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، بتا دیجئے ان میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ نفع بھی ہے، کچھ نہ کچھ تو ان کو ملتا ہے نا جس کے لیے وہ پیتے ہیں، اس کو فائدہ کہا گیا کہ تمہارے لیے فائدہ اس میں ہے، لیکن نقصان اس سے زیادہ ہے، یعنی متنبع کر دیا کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 219۔ پھر سورہ نساء میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اے ایمان والو، نماز جب پڑھنی ہو اس وقت تم نے نہیں پینی۔ جام لڑا کے مسجد میں چلے جاؤ، مستی میں تمہیں پتہ ہی نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہو، گریز کرو۔ اور جس طرح ساتھ یہ کہا حتی تعلموا ما تقولون، ہوش میں رہو، پتہ رہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کیا بات کر رہے ہو۔ اللہ اللہ، یہ تو شراب کی بات ہے۔ آج اگر ہم عمومی طور پر دیکھیں نمازیوں کو، ساری عمر گزر گئی اور پتہ نہیں وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ عبارت رٹی ہوئی ہے، پڑھے جا رہے ہیں۔ اگر عبارت میں کوئی لفظ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، معنی کا نہیں نا پتہ، مطالب کا نہیں پتہ۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم، انعمت علیہم، تو نے ان پر انعام کیا۔ اور اگر انعمت کی بجائے انعمتو پڑھ لیں، کتنا معنی بدل گیا۔ اس کی بجائے میں نے یہ کیا، صیغہ بدل گیا، معنی بدل گیا، پتہ ہی نہیں ہے۔ لہذا نمازی کو چاہیے، ضرور چاہیے کہ کم از کم وہ دعائیں جو نماز میں پڑھ رہا ہے، وہ قرآن جو نماز میں پڑھ رہا ہے، اس کا پتہ ہو۔ یقین مانیے جب امام قرات کرتا ہے، اگر آپ جانتے ہیں کیا پڑھ رہا ہے تو نماز کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ خود اگر آپ جانتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں تو لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو شراب سے منع کیا گیا، پہلے اس انداز سے کہا گیا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ پھر کہا گیا کہ نماز کے دوران یا نماز سے پہلے اس سے باز رہو۔ اور پھر آخری حکم آیا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ مائدہ کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں یہ بھی ہے، آج بھی مفکرین اور دانشور حضرات جن کو زیادہ دانش چڑھی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں
حرمہ کا لفظ نہیں آیا، حرام نہیں لفظ آیا. یہی کہا ہے نا کہ شیطان کا عمل ہے، تو گویا شیطان کے عمل میں کچھ گنجائش سمجھتے ہیں بہتری کی. ایسے ہے نا، سمجھتے ہیں کہ شیطان بھی کوئی اچھا کام کر سکتا ہے، ہو شیطان اور کام اچھا ہو. اللہ اللہ، تصور ہی غلط ہے. اسی لیے میں نے کہا نا، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، ان کے دلوں، جن کے دل مائل ہیں، جو سننا چاہتے ہیں، جو عمل کرنا چاہتے ہیں، جو رب کی بات، رسول کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں، منتظر بیٹھے ہیں. آگے آئے گا کہ وہ کس طرح منتظر ہوتے تھے اور کس طرح وہ باتوں کو توجہ کے ساتھ. اللہ اللہ. اب اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ مرحلہ وار جو کام ہوا ہے، سادہ سی بات ہے کہ عربوں میں یہ عام تھی، جس طرح یورپ میں یا یورپ زدہ لوگوں میں، وہ یہاں بھی ہو سکتے ہیں، آج ان میں عام ہے، ان کے دسترخوان میں پڑی ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ. تو عربوں میں بڑی عام تھی اور لوگ اس کے رسیا تھے، اور مختلف، صرف انگور کی نہیں، زیادہ کھجور کی اور کچی پکی کھجوروں کی علیحدہ علیحدہ ان کے ٹیسٹ، علیحدہ علیحدہ ان کے زاویے اور علیحدہ علیحدہ ان کے ذائقے، سارا کچھ. تو ان کے دسترخوان کی زینت رہتی ہے، عادی تھے لوگ. تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکیمانہ تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ تعلیم ہے پر حکمت، کہ ان کو اس طرح منع کیا گیا. اور پھر جب منع کر دیا گیا، پھر کسی نے نہیں سوچا کہ یہ میرے پاس ہے، چلو میں یہ تو پی لیتا ہوں، باقی آج کے بعد پتہ نہیں پینی ہے کہ نہیں پینی. یہ نہیں سوچا، میرے ہاتھ میں گلاس ہے، حکم آ گیا، بس بھائی.